على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرف خير ور يا شبير يا شبر. عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کعبہ سے دعا ہے مجھے حق کہنے، ہم تمامی حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار اساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نو شے بزم جنت، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، خسرو خوبا، سیاہ لامکا، وجہ کن فکا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، ما کان وما یکون، آبو گلے انبیاء، جانو دلے اسبیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سعادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام جس طرح سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کرے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. اور ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں گزر گئی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں گزر گئی ہیں زمانہ حسین کا. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. اور یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. عزیزان محترم، آج کی شب اور کل کی شب یہ بڑی عظیم شب ہے. کل آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے سماعت کیا تھا. حسنین کریمین کی باتوں پر ایک جملہ کہہ کے حضرت امیر معاویہ کی آخری وصیت وصال اور پھر یزید کی تخت نشینی پر آنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدہ فاطمہ کے قدموں پہ دفن کیا جا رہا تھا نا، تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر صحابہ اکرام سے کہتے تھے، اے حضور کی جانثارو، ہم شبیہ مصطفیٰ کا آخری دیدار کر لو. جب حضور کی یاد آتی تھی تو رسول اللہ کے نواسے حضرت امام حسن کو دیکھتے تھے، اس لیے کہ امام حسن کا چہرے پاک حضور کے چہرے پاک کی مشابہ تھا. اللہ اکبر. روتے تھے، حضور کی آخری نشانی، حضور کے آخری دیدار، حسن مجتبیٰ کو دیکھ لو. یہ
اس طرح سے لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن فرمایا، اور اس کے بعد معاملات یہ ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی طبیعت علیل ہوئی۔ ہوا یوں کہ انہیں لقوے کی شکایت ہوئی، دمشق میں رہتے تھے۔ یزید نے جب دیکھا کہ ان کی طبیعت علیل ہے تو والد گرامی کے پاس حاضر ہوا۔ اسے علامہ ابو اسحاق نے اپنی نور العین فی مشہد الحسنین میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے انتقال کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اسے فکر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلافت کے مسند پر فی الحال تو ہی بیٹھے گا، مگر میری نصیحت وصیت کو یاد رکھنا کہ حسین سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ آگے جملہ کہا کہ پہلے حسین کو کھلانا پھر خود کھانا، پہلے حسین کو پلانا پھر خود پینا، پہلے حسین کے لیے کپڑے خریدنا پھر خود کے لیے سوچنا، پہلے حسین کا خیال رکھنا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمال کو پہنچ جائے، اس عمر کو پہنچ جائے تو خلافت انہیں عطا کر دینا، اس لیے کہ خلافت ان کے گھر کی ملکیت ہے، ہم ان کے غلام ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ حسین ابن علی ان کے خاندان بلکہ بنو ہاشم کا خیال رکھتے ہوئے کام کرنا۔ پھر آگے فرمایا کہ امام حسین اگر چاہے تو، یہ جملہ بھی ہے اس میں کہ وہ اگر چاہے تو خلافت پر بیٹھنا، یاد رکھنا ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرنا، اس لیے کہ وہ نبی کی اولاد میں سے ہے۔ اگر تو نے ان کے ساتھ کچھ غلط کر لیا تو قیامت کے دن اللہ و رسول کو کیا منہ دکھائیں گا اور کون تیری شفاعت کرے گا؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے آخری ہفتے میں 60 ہجری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت نشینی پر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد اسے 3 ہی لوگوں سے خطرہ تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور امام حسین۔ یہ جلیل القدر لوگ تھے، صحابی رسول تھے، تو ان سے اسے ڈر تھا کہ میری خلافت کا انکار، اور میری خلافت تو تھی نہیں، اس لیے کہ میرے رسول پاک کی حدیث پاک کا جو نچوڑ تھا امام حسن پر ہی خلافت ختم ہو گئی، یہ بادشاہت مملوکیت تھی، تو میری بادشاہت کا انکار کر دے گے، اور اگر ان لوگوں نے انکار کیا تو کوئی مجھے خلیفہ تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اس نے فوراً اپنے زور اور دبدبے پر خلافت کا اعلان کرتے ہوئے مدینہ قاصد بھیجا، اور اس وقت ولید، حضرت ولید کی گورنر تھے مدینے کے۔ تو جب قاصد یہاں پہنچا اور بتایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اور تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین اور دیگر مدینے کے لوگوں کو کہہ دو کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، یعنی بادشاہ بن چکا ہے، اب اس کی بیعت کو قبول کر لیا جائے۔ حضرت ولید کے پاس جب یہ بات پہنچی، وہاں پر مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، فوراً ایک خادم کو بھیجا، ظہر کا وقت تھا، نماز تو ہو چکی تھی، مگر یہ تینوں حضرات مسجد نبوی میں عبادت میں مشغول تھے۔ ایک قاصد پہنچ کر کہتا ہے کہ
بلایا گیا ہے تمہیں دربار میں۔ تو حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کو دیکھا اور نگاہوں میں بات کر لی اور کہنے لگے کہ دوپہر کے وقت کبھی حاکم بلاتا نہیں، مگر کچھ تو بات ہوئی ہے کہ یہ بلایا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، یعنی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، اس لیے بلایا گیا ہے۔ تو حضرت زبیر نے کہا میں تو اس کے پاس وہاں پر نہیں جانے والا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت امام حسین نے کہا میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جاؤں گا اور باتیں سنوں گا، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور سلام کیا، جواب لیا، کہا کہ شہزاد رسول بات ایسی ہے، حضرت ولید نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشینی پہ بیٹھ چکا ہے، اور اس نے مجھے سے قاصد بھیج کر یہ کہا ہے کہ حسین ابن علی اور ان لوگوں کی بیعت میرے نام کی کر لو۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں کوئی سادہ سا انسان نہیں ہوں، مدینے میں لوگ مجھے مانتے ہیں، میری باتوں پر عمل کرتے ہیں، اگر بیعت یزید کرانا ہی ہے تو مدینے کے لوگوں کو جمع کیا جائے، اس کے بعد بیعت کی بات کی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر وہاں سے نکلنے لگے تو مروان بن حکم وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ولید انہیں جانے نہ دو، اگر یہ چلے گئے تو تم کبھی ان کی بیعت نہیں کرا سکتے، تم یزید کی بیعت ان سے کبھی نہیں کرا سکتے۔ اور کہا کہ یزید نے خط میں کیا لکھا ہے وہ تم نے پڑھا ہے؟ یزید نے کہا اگر میری بیعت سے انکار کرتے ہیں تو ان تینوں کے سر کو تن سے جدا کر دینا۔ لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے خط کا عنوان ہی یہی تھا کہ اگر میری بیعت سے کوئی انکار کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور وہ جانتا تھا کہ آل رسول میری بیعت نہیں کرے گے۔ وجہ یہ تھی کہ آل رسول دین کی پاسبانی کے لیے، حضور کی شریعت کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ امام حسین اور یزید کی جنگ کا معاملہ بھی یہی ہے۔ امام حسین نے کوئی کرسی کی خواہش کے لیے جنگ نہیں لڑی۔ سوچو تو صحیح، جس کا نانا جنت کا مالک، جس کا بابا جنت کی ٹکٹ بانٹنے والا، جس کی والدہ جنتی خاتونوں کی سردار، اور جس کے بھائی اور جو خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسے حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ جنت جن کی ملکیت میں ہے وہ دنیاوی حکومت کی خواہش کریں گے؟ یہ باتیں نہیں ہیں۔ لوگوں نے محبت یزید میں جو کچھ کہا، مگر حضرت امام حسین نے جب یہ جملے سنے تو کہا اے ابن زرقا، وہ مروان بن حکم سے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کس کے اندر ہمت ہے جو مجھے قتل کر کے دکھا دے؟ اور کون سی ہمت؟ حضرت امام حسین کے سامنے آنا یہ آسان بات تھی؟ جسے لعاب دہن حضور نے پلایا، جس کے رگوں میں فاطمۃ الزہرا، جس کے رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون دوڑ رہا ہو، اور جس کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہو، اس کے سامنے بات کرے گے؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ کس کی ہمت ہے جو میرے سامنے آ کے دکھائے۔ وہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور اپنے گھر آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اب ہم نانا کے مدینے کو الوداع کہنے والے ہیں، تیاری شروع کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین سے پوچھا گیا کون کون قافلے میں جائے گا؟ حضرت امام حسین نے کہا کہ حضرت محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر اور فاطمہ صغرا، یہ تین لوگ نہیں جائیں گے، باقی اہل بیت اطہار کے سارے لوگ جائیں گے۔ فاطمہ صغرا امام حسین کی چھوٹی صاحبزادی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین نے کہا کہ تیاری شروع کی جائے۔
اجلہ صحابہ نے امام حسین سے گزارش کی کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیں، آپ جانے کے بعد مدینے میں سونا لگے گا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ایک نشانی آپ ہی ہو۔ ابھی اگر آپ چلے گئے تو ہمیں اگر حضور کی یاد ستائے گی تو ہم کسے ملیں گے، کس سے بات کریں گے، کس کو دیکھیں گے؟ آپ چلے گئے تو معاملات بگڑ جائیں گے، مدینے کے حالات الگ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے کہا کیا کروں، نانا کی باتیں یاد آتی ہے اور نانا کی وعدے کو وفا کرنا ہے، مجھے جانا ہوگا۔ میں اس ظالم کے ہاتھ پر جو شرابی ہے، جو بے نمازی ہے، جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، جو زانی ہے اور دیگر معاملات کو لے کر حضرت امام حسین نے کہا اگر میں بیعت کر دیتا ہوں تو قیامت تک نبی کے آنے والے غلاموں کے لیے دلیل ہو جائے گی کہ امام حسین نے اسے مان لیا تھا، تو پھر ہم کیوں انکار کریں گے؟ میں ایسوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا جو شریعت کو پشے پشت ڈال کر اپنی حکمرانی کے ذریعے سے دین کی باتیں پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے یزید اس پلید کا نام ہے جس نے بیٹی اور باپ کے رشتے کو جائز قرار دیا تھا، روایتوں میں ملتا ہے۔ اتنا زبردست پلید آدمی تھا وہ۔ حضرت امام حسین نے کہا اور آئے حضرت امام حسین اپنی امی جان کی قبر پر مغرب کے وقت کہا، وہاں سے آنے کے بعد مغرب کے وقت یہاں پہنچے، گھر میں تو کہا تیاری کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان مدینے سے بہت پیار ہے، نانا کا مدینہ ہمیں بہت پیارا ہے، اور حالات ایسے نہ ہوتے تو کبھی نانا کے مدینے کو نہیں چھوڑتے، مگر حالات نے مجبور کیا ہے۔ اور روایتوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آقا کریم نے اشارہ فرما دیا تھا کہ اب تمہیں رخصتی حاصل کرنا ہے، اب تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان کی قبر مبارک سے لپٹ لپٹ کر رو رہے اور کہہ رہے امی جان دعا فرمانا کہ تمہارا حسین استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قربان ہو جائے، دعا کرتے جا رہے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین حضرت امام حسن کی قبر مبارک پر آتے ہیں، کہتے بھائی جان وہ وقت قریب آیا ہے کہ اب مجھے بھی مدینہ چھوڑ کر جانا ہے، ہماری ملاقات مدینے میں تو نہیں ہوگی، مگر وہ وقت جلدی آئے گا کہ ہم دونوں نانا جان کے ہاتھوں سے جام کوثر حشر کے میدان میں پیتے ہوئے ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ بھائی جان جنت میں ہمارا ساتھ ضرور ہوگا، ہم دونوں کی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، اب مدینہ چھوڑنا ہے۔ پھر آتے ہیں اللہ اکبر، اور حضور علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے گر رہے ہیں، اشک بار ہو رہے ہیں، اور نانا جان کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں نانا جان آپ کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے آپ کا حسین جا رہا ہے، نانا جان دعا کرنا کہ جب میں علی اصغر کے لاشے کو دیکھوں تو مجھے خوف نہ آئے، نانا جان دعا کرنا میں جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو اٹھاؤں تو میری ہمت نہ ٹوٹ جائے، نانا جان دعا کرنا میں بھتیجے قاسم کے جنازے کو اٹھاؤں تو میں خوف نہ کھا جاؤں، نانا جان مجھے ہمت کے لیے استقامت کے لیے فیض عطا کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ دعائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان، اپنی امی جان، اپنے بھائی امام حسن کی بارگاہ میں کر کے واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔ گھر میں جب آتے ہیں تو قیامت صغریٰ نظر آتی ہے، اس لیے کہ فاطمہ صغریٰ جو امام حسین کی بیٹی تھی سخت علیل تھی، مگر یہ سن چکی تھی کہ میں اس قافلے کے ساتھ نہیں جانے والی ہوں، وہ زاروں قطار رو رہی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر پہنچے سب کا رونا شروع ہوا، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں اور روانگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ سیدہ صغریٰ کہنے لگی ابا حضور مجھے بھی ساتھ لے کر چلے۔ امام حسین نے کہا بیٹی تم نہیں جا سکتی، وجہ یہ ہے کہ تم سخت علیل ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ صغریٰ کہنے لگی ابا حضور کس نے کہا؟ یہ جذبہ ایمانی دیکھو کہ ایسا سخت وقت ہے کہ بستر پہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، مگر کہہ رہے کہ ہمیں بھی لے کر جایا جائے۔ کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ
کہ میں سخت بیمار ہوں. ابا حضور میں ابھی تمہیں چل کر دکھاتی ہوں, ابھی تمہیں دوڑ کر دکھاتی ہوں, کہہ دو تمہیں بستر سے اٹھ جاؤ. امام حسین نے کہا بیٹی نہ اٹھو, تمہیں نہیں لے جایا جا سکتا. مگر سیدہ سغرا کی یہ حالت تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ میں ابا حضور کے ساتھ جاؤں. اٹھنے کی کوشش کرتی ہے, جب اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے لڑکھڑا کر زمین پہ گرنے کو جاتی ہے. حضرت امام حسین پکڑ لیتے ہیں اور کہتے بیٹی تجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تو جا رہی ہے, تو لیٹ جا, اس لیے کہ جب تیری طبیعت اچھی ہو جائے گی, جب تجھے افاقہ ہوگا تو تو خط لکھنا, ویسے بھی ہم تجھے خط لکھ کر خبر دیتے رہیں گے, تو بھی ہمیں خط لکھتے رہنا, اور جب تجھے افاقہ ہو جائے گا تو تو کہہ دینا انشاءاللہ علی اکبر تمہیں لینے کے لیے آئیں گے. اللہ اکبر. بیٹی سے باپ کہہ رہے ہیں کہ تجھے ابھی نہیں جانا ہے. حضرت سیدہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باتیں ہو رہی ہے. اب یہ قافلے سوئے حرم کی طرف روانہ ہونے والے ہیں, سوئے حرم کی طرف روانہ ہونے والے ہیں. جانوروں کو اٹھایا گیا, سامان جانوروں پہ لگایا گیا. قافلے نے حسرت بھری نگاہ اپنے چاہنے والوں کی طرف ڈالی اور حرم خدا سے حرم مصطفیٰ کی طرف روانہ ہونے لگے. اور جب حرم مصطفیٰ سے حرم خدا کی طرف روانہ ہونے لگے, اور جب حضور علیہ السلام کے روزے کے قریب سے گزرتے جاتے, بار بار نگاہ حضور کی مدینے کی طرف جاتی. اللہ اللہ, وہ مدینہ, میں رک کر یہ کہنا چاہوں گا, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. اور کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا, مدینے جیسا, اے فخر جنت زمین کا ٹکڑا جہاں مزار نبی بنی ہے. مدینے کی شان بڑی نرالی ہے, مدینے کا مقام بڑا نرالا ہے. اور وہ حسین جس کی زندگی کا لمحہ مدینے میں گزرا. حضور علیہ السلام کبھی اپنے کاندھے پہ مدینے میں بٹھا کر گھماتے, کبھی اپنی خود سواری بن کر مدینے میں حسین کو ہنساتے, کبھی حضور کی زلفوں سے حسین کھیلتے, کبھی حضور مدینے میں حسین کے لبہائے مبارکہ کو چومتے, کبھی گلے مبارکہ کو چومتے, کبھی حسین کے پیشانی مبارک کو چومتے. وہ حضور کا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں بتانا چاہوں گا کہ جب ہم جیسا گناہ گار, سیاہ کار, بدکار عاشق مدینہ پہنچتا ہے نا, مدینہ پہنچتا ہے تو عالم یہ ہو جاتا ہے کہ مدینے 5 دن 7 دن یا کوئی 15 دن رکتا ہے. اتنے دن رکنے کے باوجود یہ چند دنوں کا مزہ ہے ہمارا, چند دنوں کا مزہ. اتنے دن رکنے کے باوجود جب مدینے سے آنے لگتے ہیں نا تو آقا کے مدینے کو چھوڑتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی کی ساری بہاریں ختم ہو رہی ہے. حضور کا مدینہ چھوٹ رہا ہے. آقا کریم کے مدینے کو چھوڑتے ایسی تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کہ ساری جہان کے مالک و مختار آقا ہے, اور ہمارا تو سب کچھ آقا ہے. اس آقا کی بارگاہ میں جب گناہگار پہنچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہاں ہم اور کہاں حضور کا مدینہ, کہاں ہم اور کہاں حضور کا مدینہ. امام حسین یہ چند دن 15 دن 8 دن رہنے والے کا عالم یہ ہے کہ مدینہ چھوڑتے ہوئے یہ عالم ہے. امام حسین کی زندگی کے 55 سال مدینے میں گزرے, زندگی کے 55 سال مدینے میں گزرے. وہ حسین اعظم نانا کے وعدے کو وفا کرنے کے لیے مدینے سے رخصتی حاصل کر رہے. اللہ اکبر. پلٹ کر مدینے کی گنبدوں کی طرف اور حضور کے روزے کی طرف دیکھتے. یہ بھی بتایا گیا کہ جب حضور کے روزے سے نکلے باہر پھر گئے واپس, دل ہی نہیں ہوتا تھا کہ نانا جان کے روزے کو چھوڑ کر جاؤ. پھر آئے, پھر گئے, نانا جان سے عرضی پیش کرتے تھے. جب قافلہ مدینے سے نکل کر مدینے کی سرحد پر پہنچا, یہ یہاں پر جو لوگ رکے ہوئے تھے وہ بھی کافی رو رہے تھے اور آہو بکا چالو تھی کہ عظیم ہستی امام علی مقام مدینے سے رخصت ہو رہے. اللہ اکبر. یہاں پر غم تھا,
کہ امام علی مقام رخصتی حاصل کر رہے ہیں۔ جب مدینے کی سرحد پر پہنچے گرد و غبار اڑنے لگا، مدینے کی طرف دیکھا، گرد و غبار کی وجہ سے مدینہ اور نانا جان کی روضہ اقدس کی زیارت ہونا نظر نہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر قافلہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ حرم کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جو صحابہ اکرام موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، جو صحابہ اکرام یہاں پر تھے یا جو بھی صحابہ تھے، تو انہیں خبر ملی کہ نواسہ رسول تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں پر غم کا سما ہے اور وہاں پر خوشی منائی جا رہی ہے، اس لیے کہ نواسہ رسول آ رہے ہیں، آقا کے نواسے آ رہے ہیں، حضور کی نشانی، آخری نشانی تشریف لا رہی ہے۔ حضور کو دیکھنا اور حضور سے اگر محبت کا اظہار تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے، تو صحابہ اکرام اظہار کرے اور پورے شان و شوکت کے ساتھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ یہ قافلہ کعبۃ اللہ میں پہنچتا ہے۔ جب یہاں سے نکلے تھے، اتفاق دیکھو کہ 4 شعبان المعظم کو مدینہ چھوڑا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی تاریخ بھی 4 شعبان ہے، 4 شعبان ہے، 4 شعبان کو ہی مدینہ چھوڑا تھا۔ وہاں پہنچے، وقت گزرتا گیا، صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ جب نکلے تھے تو ایک بات یہ بھی پیش آئی کہ حضرت عبداللہ بن مطیع راستے میں ملے اور کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ارادہ فی الحال تو سوئے کعبہ کا ہے، کعبۃ اللہ اور مکہ شریف کا ہے، تو کہا وہاں جانا، مگر وہاں سے کہیں نہ جانا، کیونکہ سارے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جانتے تھے، بچہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کیا جائے گا۔ یہ کوئی اچانک والی بات نہیں ہے، خود امام علی مقام بھی جانتے تھے۔ سوچو تو صحیح، جو کہتے ہیں کہ یہ کرسی کی لالچ تھی یا حکومت کی لالچ تھی، تو حضور کی حدیث ان کو معلوم تھی کہ میں جاؤں گا تو شہید ہوں گا، تو کون سی کرسی، کون سی حکومت، سب جانتے تھے۔ تو گویا کرسی اور حکومت کی لالچ پر نہیں، بلکہ دین رسول کو بچانے کے لیے گئے تھے، شریعت رسول کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پہنچتے ہیں، کافی وقت وہاں نکالا گیا۔ ہوا یوں اسی اسنا میں کہ کوفہ کہ یہ مکار انہیں خبر پڑی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشینی پر بیٹھ چکا ہے، اور اس نے حکومت کا اعلان کیا ہے۔ امام حسین نے اس کی حکومت سے انکار کر دیا ہے، اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور امام حسین مدینے سے ہجرت کر کے مکہ آ چکے ہیں۔ اب انہوں نے الگ الگ روایتوں میں الگ الگ باتیں ملتی ہیں، میں مختصر میں سمیٹ کر کہنا چاہتا ہوں، کم از کم 150 خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، 150 خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور ان 150 خط کے مضمون میں ایک مضمون یہ بھی تھا، صحابہ اکرام نے تو جب ان خطوط کے بارے میں سنا تو کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کے بابا کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ آپ کے بھائی کو زہر دینے والے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ ساری باتوں کو پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط آخری میں آیا تھا، اس خط کو نکال کر ان اجلہ صحابہ کی بارگاہ میں رکھا اور کہا اس کے مضمون کو پڑھے اور پھر کہے کہ میں کیسے جانے سے رکوں۔ لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آتے ہو اور ہمیں اس ظالم یزید کی ہاتھوں پر بیعت کرنا پڑی تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے اور اللہ سے شکایت کریں گے کہ ہم نے خطوط بھیجے تھے مگر حسین نہیں آئے تھے، پھر جواب اس وقت دینا۔ اللہ اکبر۔ ان باتوں کو پیش کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے کہا، پھر بھی عرضی پیش کر رہے کہ یہ بھروسے کے لائق لوگ نہیں ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے، کچھ جانکاری رکھنے والے لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے دھوکہ دیا تو کوفی ہے کیا؟ الکوفی لا یوفی، کوفہ والے اعتبار کے لائق نہیں تھے اس وقت، تو کہا کہ مت جائیے۔
تو آپ کو قتل کر دیں گے، دھوکہ دے دیں گے، مگر اتنے خطوط اور اس میں یہ خط کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو امام حسین نے ارادہ فرمایا، مگر پھر صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، پہلے کسی آپ کے بھروسے مند انسان کو اور بھروسے مند ساتھی کو وہاں پر بھیجا جائے اور وہ وہاں کے حالات کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ کے جانے کی تیاری کی جائے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت مسلم بن عقیل یہ وہاں تھے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ ٹھیک ہے، تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ اور یہ امام حسین کے بڑے خاص رازدار شخصیت میں سے تھے، اور بڑے ہوشیار بھی تھے، لوگوں کو بھانپ لیتے تھے، لوگوں کو سمجھ لیتے تھے کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ تو اور بڑے خوبصورت بھی تھے، بڑے حسین و جمیل تھے، کیسے نہ ہو، شیر خدا کے گھرانے کے تھے، گھرانہ شیر خدا کا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، اور روایت تو یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے 2 بیٹے ساتھ گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے ساتھ گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو الگ الگ روایتوں کے مطابق ایک ہی دن میں، ایک روایت میں 12,000، ایک روایت میں 18,000، ایک روایت میں 4,000 بھی ملتے ہیں، اور ایک روایت میں 40,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت فرمائی۔ اتنے لوگ، مختلف روایت کے مطابق 18,000 یا 12,000 ہی پکڑ لے، تو اتنے لوگ اگر ایک دن میں بیعت کرتے ہیں تو یہ معمولی بیعت نہیں ہوئی، اور محبت کا اظہار معمولی نہیں ہوا بلکہ بہت بڑا اظہار ہوا۔ اور یہ جب بیعت کر رہے تھے تو اس وقت یزید کے کچھ چاہنے والے کوفہ میں موجود تھے۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ اگر چاہتا ہے کہ تیری حکومت قائم رہے، اگر چاہتا ہے کہ کوفہ والے تیری طرف رہے، تو جلد سے جلد فیصلہ کر، اس لیے کہ امام حسین کی طرف سے کوفہ مسلم بن عقیل آئے ہیں، اور مسلم بن عقیل یہ کوفہ آ کر امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں۔ لوگ در جوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں۔ جب یہ تیز رفتاری کے ساتھ خط یزید کے پاس پہنچا، راوی لکھتے ہیں کہ یزید شراب پیتے بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک اس کا مشورہ دینے والا سلجون نامی شخص بیٹھا تھا، جو اس کو ہمیشہ مشورے دیا کرتا تھا۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد سلجون سے پوچھا کہ بتاؤ ابھی کیا کیا جائے، بتاؤ ابھی کیا کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ ایسے موقع پہ کوئی ظالم اور سخت جابر انسان کوئی وہاں بھیجنا بھلائی کا باعث ہے، تو کسے بھیجا جائے؟ مشورہ دیا گیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر بھیجا جائے۔ اس کی ہسٹری پہ نہیں جانا ہے مجھے، اس کی ہسٹری پہ، اس لیے کہ جو بھی ظالم ہوتا ہے نا، اس کی اگر تاریخ کو پڑھو گے، اشارے میں 2 جملوں میں کہتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں نطفے میں خرابی نظر آتی ہے۔ جو دین پر ظلم کرے ان کے نطفے کی بات کر رہا ہوں، تاریخ پڑھو گے تو مل جائے گا۔ تو اور یزید پہلے ہی اس سے چڑا ہوا تھا، یہ بڑا ظالم تھا، اس لیے بات مانتا نہیں تھا، بصرہ کی حکومت سنبھال رہا تھا، یزید اسے ہٹانے ہی والا تھا، مگر یہ موقع آیا تو یزید کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اور موقع مل گیا۔ اس نے کہا کہ اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنی جگہ پہ تخت پر بٹھاؤ، وہاں پر اپنی جگہ پر بٹھاؤ، اور خود کوفہ کے لیے نکل جاؤ۔ ابن زیاد اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے لیے نکلتا ہے۔ کوفہ کے راستے میں 2 راستے پڑتے تھے، ایک حجازی راستہ اور ایک عراقی راستہ۔ وہ جا رہا تھا یہاں سے، مگر حضرت امام حسین کہاں سے جانے والے، وہ کوفہ والے جانتے تھے، تو اس نے راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا، اور اس کے بعد
اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حجازی لباس اوڑھا جائے، اس لیے اور وقت کا انتظار کیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا ایسے وقت میں حجازی راستے سے وہ اندر داخل ہوئی۔ یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل اتنی محبت اور اتنی پیار کو دیکھ کر حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے تھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ آ جائے، اس لیے کہ یہ لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کی بیعت میرے ہاتھوں پر اتنے لوگوں نے کی، ساری خط لکھ چکے تھے، لوگ انتظار میں تھے کہ ابھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے گے۔ جب حجازی راستے سے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ حجازی لباس میں حضرت امام حسین کا انتظار ہو رہا تھا تو لگا کہ یہ امام حسین کا ہی قافلہ آ رہا ہے، جبکہ یہ قافلہ ابن زیاد کا تھا، یہ چند اشخاص کے ساتھ۔ تو ابن زیاد نے اپنے قافلے کو تھوڑا دور ہی کھڑا کیا اور خود اندر گھس گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو شور مچانا شروع کیا، نواس رسول تشریف لائے، مرحبا یا نواس رسول، اور الگ الگ نعروں میں استقبال کرنے لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ بدبخت ظالم ابن زیاد ہے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے۔ نعمان بن بشیر تھے جو اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، اور مسلم بن عقیل کا استقبال کیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل کے لیے کوئی سخت کارروائی نہیں کی تھی، اس لیے معاملہ بڑا تھا۔ تو یہ سیدھا دارالحکومت کوفہ میں گیا، دارالخلافہ میں، اور وہاں جا کر حضرت نعمان بن بشیر سے ملا۔ لوگ باہر سمجھ رہے کہ امام حسین آئے، اس لیے کہ اس نے چادر اپنے چہرے پہ ڈالی ہوئی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ ابن زیاد ہے، مگر چادر اٹھا اٹھا کر دیکھتا تھا کون کون خوشی منا رہا ہے، کون کون خوشی منا رہا ہے۔ بڑا ظالم تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کو اور حکم دیا کہ فوراً جا کر کہو کہ ابن زیاد آیا ہے اور امام حسین کی بیعت کو توڑ دو، اور ابن زیاد کی بیعت یزید کے طور پر کر لو، ورنہ ایک ایک کو میں قتل کرا دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے جب اس نے ابن زیاد کا نام لیا، اس وقت حضرت مسلم بن عقیل مختار ثقفی، عبداللہ بن مختار ثقفی کے گھر پہ تھے، جس نے بعد میں قاتلان حسین کو قتل بھی کیا اور بعد میں پھر خود نے بھی گمراہی کے راستے پہ جا کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ باتیں بعد میں، تو اس کے گھر پر تھے۔ جب خبر ملی اور پتہ سب کو تھا کہ یہ یہاں پر موجود ہے، اب ابن زیاد نے اعلان کر دیا، ایک طرف کہ جو مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اسے قتل کر دوں گا، دوسرا یہ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے، جو خبر دے گا میں اسے انعام دوں گا، میں اسے انعام دوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے نکلتے حضرت ہانی کے گھر چلے جاتے ہیں، حضرت ہانی کے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہانی نے جب دستک دی تو کہا کون ہے، تو کہا مسلم بن عقیل۔ یہ صحابی رسول بھی تھے اور اہل بیت سے محبت کی، انہوں نے فوراً کہا کہ اندر آ جاؤ۔ اندر لے لیا، گفتگو کی کافی دیر تک، کہا کہ ابن زیاد میرا دوست ہے، اب میں اسے خط لکھ کر کہوں گا کہ میری طبیعت علیل ہے، میں نے سنا یہاں آئے پھر بھی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ تو اس نے جب خط پڑھا تو کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی آپ بیمار ہو، میں آتا ہوں۔ یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل سے کہا تھا حضرت ہانی نے جب وہ آ جائے تو اس کی گردن اڑا دینا، کوفہ سے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، روایت ملتی ہے۔ حضرت ہانی نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت مسلم نے بھی کہا جب میں اپنے امام شریف کو اتار کر زمین پہ رکھ دوں آپ سمجھ جانا کہ اشارہ مل چکا ہے۔ حضرت ہانی نے جب ابن زیاد آیا ملا، کہا کیا ہوا طبیعت کو، ساری باتیں پوچھی، تو حضرت ہانی نے اپنا امامہ شریف اتار کر زمین پہ رکھا، پھر پہنا، پھر رکھا، 3 مرتبہ امامہ شریف اتار کر زمین پہ رکھا، پھر پہنا، مگر حضرت مسلم آتے نہیں۔ پھر محبت میں اشارے کے طور پر شعر کہنے لگے کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور کچھ باتیں کہی کہ آ جاؤ مجھے پانی دے دو، یہ ساری باتیں پیش کرنے لگے حضرت ہانی۔ تو ابن زیاد بھی بڑا شاطر تھا اور اس کے سپاہی بھی بڑے شاطر تھے، جب کوئی اشارہ دیتا تھا نا تو سمجھ جاتے تھے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ابن زیاد نے اس وقت حضرت ہانی سے کہا کہ
ٹھیک ہے ابھی میں چلتا ہوں، دوبارہ پھر ملاقات کریں گے۔ یہ داستان کربلا بہت احتیاط کے ساتھ بھی بیان کرنا ہوتا ہے اور بہت درد بھری داستان ہے، اس لیے کہ چشم فلک نے ایسی قربانی کبھی نہیں دیکھی، ایسی قربانی نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی۔ تو حضرت ہانی کے یہاں سے جب ابن زیاد روانہ ہوا اپنے سپاہیوں کے ساتھ، تو حضرت ہانی نے جا کر کہا شہزادے رسول، آپ کو میں نے اتنی مرتبہ اشارہ دیا مگر آپ آئے نہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ تلوار نکال کر آ ہی رہا تھا، جیسے قدم باہر رکھنا چاہا، نانا کی حدیث یاد آئی، میرے نانا نے کہا تھا دھوکے سے کسی کا قتل نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہاں پر جان کی پڑی ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے مگر نانا کی حدیثوں کو یاد کر رہے ہیں۔ کربلا والوں، تمہاری ان اداؤں پہ ہماری زندگیاں قربان۔ نانا کی حدیث یاد آ رہی، نانا نے فرمایا تھا دھوکے سے کسی کو قتل نہ کرنا، اس لیے میں نہیں آیا۔ اب ابن زیاد نے پلان کیا اور اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کر کوفہ میں تلاش کرو مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ وہ جو جاسوس تھا وہ بڑا چالاک تھا، وہ کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا جس کا نام معقول تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچنے کے بعد اس نے ایک نورانی چہرے والے کو دیکھا، سارے لوگ تھے مگر ایک کونے پہ ایک چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا، ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ جاسوس تھا، اور اس جاسوس کے تعلق سے، معقول کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ یہودی نسل کا تھا یا نصرانی نسل کا تھا۔ تو کہا کہ سلام کرنے کے بعد کہا کہ مجھے حضرت مسلم سے ملنا ہے، امام مسلم سے ملنا ہے۔ جو مسجد میں بیٹھے تھے وہ مسلم بن اوسجا تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتا مسلم بن عقیل کہاں ہے، اہل بیت سے محبت تھی مگر معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کا پتہ دے دیتے تو ابن زیاد قتل کر دیں گا، باتیں انہیں خبر تھی۔ تو کہا کہ مجھے کیا پتا، جا کر ڈھونڈ لو، اور کون ہو تم اور مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں کیسے پتا کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں؟ تو کہا آپ کے چہرے کی نورانیت بتاتی ہے کہ آپ عاشق اہل بیت ہو، اور میں یہ تحفہ 3000 اشرفیوں کا تحفہ میں مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوں۔ یہ باتیں پیش کی تو مسلم بن اوسجا یہ تھوڑا سا ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے، آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم جائیں گے۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد انہیں لے کر حضرت ہانی کے گھر چلی جاتے ہیں۔ یہ شخص جس کا نام معقول تھا یہ بار بار آتا، تحفے پیش کرتا، خدمت کرتا، کافی دن گزرنے کے بعد جتنے لوگ آ رہے تھے ملنے سب کے چہروں کو دیکھتا۔ ایک دن جا کر سارے ہی روداد اس نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس رکھ دی اور کہا کہ حضرت ہانی کے گھر مسلم بن عقیل ہے اور اتنے لوگ انہیں جا جا کر ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت ہانی کو بلایا گیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ اور حکومت کے ساتھ غداری کرتے ہو، یزید کے غداروں کو اپنے گھر میں رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کس نے کس کو رکھا ہے؟ تو کہا کہ باتیں نہ بناؤ، اور پھر وہی معقول کو بلایا گیا اور حضرت ہانی کے سامنے کھڑا کیا گیا اور کہا کہ اسے پہچانتے ہو؟ حضرت ہانی نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں۔ حضرت ہانی نے سمجھ گئے کہ اس نے ساری باتیں آ کر کہا ہے۔ حضرت مسلم، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر تھے اور حضرت ہانی سے کہنے لگا کہ مجھے مسلم بن عقیل کو میرے سپرد کر دو۔ حضرت ہانی نے کہا کہ میری جان جاتی ہے یا میرا سارا سب کچھ لٹ جاتا ہے چلے گا، میں خاندان اہل بیت کے فرزند کو تجھ جیسے ظالم کے سپرد نہیں کروں گا۔ حضرت اسی اسلام میں حکم دیتا ہے بہت سی باتیں ہونے کے بعد المختصر میں کیا انہیں قتل کیا جائے، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو کہا قتل کر دے، وہ چل جائے گا مگر میں اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، فرزندان اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ تو چند سپاہی اس کے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، حضرت ہانی سب کو فی النار کر دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ ابن زیاد روایتوں میں آتا ہے خود بھی اترا حضرت ہانی پہ حملہ کرنے کے لیے. حضرت ہانی نے ایسا وار کیا مگر اس نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی تو وار اس کے سر تک نہیں پہنچا. اور پھر ابن زیاد کے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا تھا, اس نے ایسے مارا کہ حضرت ہانی لہو لہان ہو کر سر پھوٹ گیا, لہو لہان ہو کر زمین پہ آ گئے. پھر حضرت ہانی کو قید کرایا گیا. اور المختصر میں یہ پھر حضرت ہانی کے خاندان والے آئے, پھر ایک کو ملنے کی اجازت ملی, وہ جا کر دیکھ کے آتے ہانی خیریت سے ہے. بہت سی باتیں ہوئی. یہاں پر قافلے کو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر ہانی کے گھر پر, رات کا وقت تھا, ہانی کے گھر سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا جائے. حضرت مسلم بن عقیل تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. ہم تو خوشحالی میں بھی نماز نہیں پڑھتے, فرض نہیں پڑھتے. خوشحالی میں بھی کربلا والوں کی محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر فرض جو ہم پر فرض ہے اسے بھی پڑھنے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے. ہیلے بہانے, کبھی کوئی کہتا ہے ناپاک ہے, کبھی کوئی کہتا ہے یہ درد ہے, کبھی کوئی کہتا ہے فلاں جگہ جانا بہت ضروری تھا, کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. ایک جملہ نصیحتی کہہ کے جاتا ہوں, یاد رکھنا ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو جملے کہتے تھے ہفتے میں ایک بار جمعہ کو آتے تھے اور جمعہ ہو گئی تو پھر بہانے یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں, اور جب وہ دنیا سے گئے اللہ انہیں معاف کرے تو آخری بار مسجد میں نماز کے لیے ہی آئے. نماز کی اہمیت کو سمجھے, نماز کتنی اہمیت والی ہے. ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان اور تکبیر دے کر اشارہ دیا گیا کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. کان میں اذان دے کر منادی ہمیں سکھا رہا ہے. بچپن سے ہی پہلا ہی دن چند منٹ گزرے تھے, باہر سے اندر سے باہر آ جاتے فوراً اذان شروع, اور اشارہ ملتا ہے زندگی کے مقصد کو سمجھو. اذان وہاں ہو رہی ہے اور اس اذان کی نماز یہاں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا اس اذان کے بعد کبھی نماز ہوئی نہیں ہوئی, اور جنازے کی کبھی اذان ہوئی؟ سمجھے اشارہ کیا مل رہا ہے؟ جنازے کی کبھی اذان نہیں ہوئی. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے. یہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھ رہے تھے, نماز تہجد ادا ہو گئی اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. سمجھ گئے کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ رہے. حیدری شیر تھے, فوراً باہر نکلے گھر سے تلوار نکال کر, اور یہ جو آ رہے تھے انہیں فنار کرنے لگے. کئی سپاہیوں کو فنار کیا. پھر ابن اشعث اس میں ایک شخص تھا, اس نے دیکھا کہ یہ علی کے گھرانے کا شیر ہے, اسے مارنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. ان کی رگوں میں علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے. تو کہا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تیری امان کی ضرورت نہیں ہے, تیری امان کی ضرورت نہیں ہے. کہا مجھ پہ بھروسہ کرو, میں تمہیں امان دیتا ہوں, ہمارے ساتھ چلے. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, مگر مجھے پتا ہے تم لوگوں نے ہی خط بھیج کر بلایا تھا. اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ آخری وقت یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں جانے سے پہلے 4000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے, مگر جب اعلان سنا کہ جو بھی ان کا ساتھ دے گا ان کے گھر بار کو, ان کو سب کو قتل کر دیا جائے گا, سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا, صرف 500 لوگ بچے. مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا, اذان مغرب پکاری گئی. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل امامت مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے. یہ 500 لوگ امام مسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے, اور مغرب کی 3 رکعت کے سلام مکمل ہونے کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل نظر دوڑاتے ہیں تو 500 کے 500 جا چکے تھے. کوئی نہیں. اور جب مسجد کے باہر نکلے تو ہر ایک کے دروازے کو بند دیکھتے تھے. کوئی دروازہ کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں. کہا نہیں. راستے میں چلتے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے. وہی تو کہا مائی پانی پلاؤں گی؟ تو کہا ہاں پلاؤں گی. پانی پیے کیونکہ تھکے تھے.
پھر کہا کہ کون ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ اس طرح سے تھکے تھے تو وہیں پہ بیٹھ گئے. کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی جس کا نام طوا تھا. اس نے کہا کہ میرے گھر آؤ، محبت کا اظہار فرمایا. جب آخری وقت جانے لگے تو ابن اشعث سے کہتے کہ مجھے بھروسہ نہیں، تو امان نہ دے. جب دارالحکومت کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کی تلوار کو چھین لیا. کہنے لگے کہ دھوکے باز، پہلے بھی خط دے کر دھوکہ دیا، اب امان کی بات کہہ کر میرے ہتھیار کو چھین لیا. تم لوگوں نے ہمیشہ دھوکہ ہی دیا ہے. مگر اندر جب داخل ہوئے تو سلام نہ کیا. اس کے چاہنے والے ابن زیاد کے اس نے کہا کہ آپ سلام نہیں کہتے حاکم کو؟ تو کہا کسے سلام کروں؟ جو میری جان کا دشمن بنا بیٹھا، جو ظالم ہے. ظالموں پہ کیا سلامتی لائی جائے؟ اہل بیت اطہار کے فرزند تھے. کہا کہ تم کیوں یہاں آئے؟ تو کہا کہ میں آیا نہیں، ہمیں خط دے کر بلایا گیا. پوچھو ان سے، وہ سامنے کھڑے تھے. پوچھو ان سے انہوں نے خط بھیجا تھا یا نہیں؟ پوچھو ان سے انہوں نے خط بھیجا تھا نہیں؟ انہوں نے خط بھیجا تھا یا نہیں؟ سارے لوگ ابن زیاد سے ڈرتے تھے، سب انکار کرنے لگے، ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا. پھر اسی اثنا میں جب کہا کہ اب تمہیں قتل کیا جائے گا تو مسلم بن عقیل کہتے ہیں مجھے خبر تھی کہ تو مجھے قتل کرے گا، قتل کرے گا، شوق سے کر لے، مگر میری کچھ باتیں ہیں، ان باتوں پر مجھے کہنے کا موقع دے دے. کہا کیا کہنا ہے؟ تو کہا نظر دوڑائی تو ابن سعد جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، عمرو بن سعد، جو تو ان کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے کہ یہاں ہونا. تو کہتا میں نہیں آؤں گا، میری کچھ باتیں سنو. ابن زیاد کا خوف، اور بعد میں اس کو رے کی حکومت کی بھی لالچ دی گئی، وہ کربلا گیا، وہ باتیں کل سنیں گے. تو کہاں قریب آؤ، میں کچھ باتیں آپ کو راز کی بتاتا ہوں، یہ باتیں پوری کر لینا. اور راز کی باتیں کرتے ہوئے پہلی بات کہی کہ مجھ پر 700 قرض ہے، 700 دینار یا اشرفیہ قرض ہے. کہا ٹھیک ہے. آگے کہا کہ دوسری بات یہ ہے جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے جنازے کو دفن کر دینا. تیسری بات یہ کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا ہے، وہ وہاں سے روانہ ہو گئے ہوگے، قاصد بھیج کر انہیں روک دینا، قاصد بھیج کر انہیں روک دینا. حضرت مسلم بن عقیل نے جیسے ہی سائٹ میں یہ باتیں کہی، اس نے فوراً ابن زیاد سے کہی. اللہ اکبر. اور ابن زیاد بول اٹھا کہ رازدار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جسے راز بتایا جائے اور وہ فوراً کہہ دے. حضرت مسلم بن عقیل کو اس کے بعد حکم دیا گیا کہ انہیں دارالحکومت کے اوپر لے جایا جائے اور انہیں قتل کر کے نیچے پھینکا جائے، اور بہت سے ظلم و ستم کیے گئے. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اس طرح سے ہوتی ہے. اس کے بعد یہ حضرت علی کے شیر جب شہادت کے جام کو نوش فرماتے ہیں تو ابن زیاد کو خبر تھی کہ ان کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی آئے ہیں. تو وہ اس وقت قاضی شورا جو حضرت علی کے شاگرد تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت سے محبت بھی کرتے تھے، ان کے پاس تھے. تو قاضی شورا نے کہا، جب سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، دونوں بیٹے محبت والے تھے، علامہ ارشد القادری، مشتاق احمد نظامی اور دیگر بڑے بڑے بزرگوں نے اور علماؤں نے اس واقعے کو نقل فرمایا. اب سنیں کہ ہاتھ شفقت کا پھیرنے لگے، مگر اہل بیت کے شہزادے تھے، کہنے لگے قاضی شورا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والد کو شہید کیا گیا ہے، اس لیے تم شفقت کا ہاتھ ہمارے سر پہ پھیر رہے ہو. قاضی شورا کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہنے لگے بیٹے ایسا ہی ہوا ہے، تمہارے والد شہید ہو چکے ہیں. دونوں بیٹے ایک دوسرے سے مل کر بھائی لپٹ لپٹ کر رونے لگے، آنسو بہانے لگے کہ والد صاحب چلے گئے، ابا حضور چلے گئے. مگر کمسینی کا عالم تھا، عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ 14 سال اور 12 سال جو بھی یہ عمر تھی، تو
کہا کہ بیٹے گھبراؤ نہیں، ایک عراقی قافلہ، باب عراق سے ایک قافلہ مدینے کی طرف جانے والا ہے، میں ان قافلے کے حوالے اپنے بیٹے کے ساتھ تمہیں کر دیتا ہوں، تم مدینہ چلے جانا۔ رات کا وقت ہوا، صبح نمودار ہونے والی ہے، ایسے وقت میں قاضی شورا کے بیٹے ان دونوں شہزادگان کو لے کر اس قافلے کی طرف دوڑتے، جہاں سے وہ قافلہ روانہ ہونے والا تھا آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو قافلہ روانہ ہوتا ہے، یہ لوگ خوب دوڑتے تو آگے گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قاضی شورا کے بیٹے کہتے دیکھو وہ گرد و غبار نظر آ رہی ہے، آپ دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، وہاں جا کر ان میں مل جانا اور ان کے ساتھ مدینے چلے جانا۔ اللہ اکبر، یہ دونوں کمسین تھے تو دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے، وہ قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا، ان کے دوڑنے میں جو تاخیر ہوئی اس میں قافلہ نکل گیا، اور یہ یہیں پہ گھومتے رہے کیونکہ راستہ آگے کا معلوم نہیں تھا، گھومتے رہے گھومتے رہے گھومتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ ابن زیاد کے سپاہی سامنے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ چمکتے دمکتے چہروں کو دیکھ کر سمجھ گئے، پوچھا کون ہو؟ جانتے تھے کہ ہمارے دشمن ہے، مگر کیسے گھرانے کی تعلیم تھی، جھوٹ نہیں کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ جانتے تھے ہمیں ڈھونڈا جا رہا ہے، تلاشا جا رہا ہے۔ انہوں نے قید کیا اور لے جا کر ابن زیاد کے پاس سامنے کھڑے کیا۔ ابن زیاد نے کہا انہیں قید خانے میں ڈال دو، میں یزید کو خط لکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہاں سے اس کا خط وہاں جا رہا ہے، یزید کے پاس جا رہا ہے۔ اور وہ 3 دن قید میں رہے۔ اس قید کا جو داروغہ تھا جس کا نام مشکور تھا، جس کا نام مشکور تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، انہیں کھانا دیتا۔ آخرکار ایسا بھی وقت آیا کہ مشکور نے ان دونوں صاحبزادوں کو کہا کہ کام کرو، میں اپنی یہ انگوٹھی تمہیں دیتا ہوں اور باہر کے حصے تک تمہیں لے کر چلتا ہوں، قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دیتا ہوں، یہاں سے تم سیدھا قادسیہ چلے جانا، وہاں پر میرا ایک بھائی ہے، وہ بڑے عہدے پر ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا کر کہنا کہ ہم مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں اور ہمیں مدینہ جانا ہے، وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر، حضرت قاضی شورا یہ مشکور نے انہیں لے جا کر قادسیہ کے راستے پہ چھوڑا، مگر خدا کی حکمتیں جو ہوتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ بچے پھر راستہ بھول گئے اور دوڑتے 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 اسی علاقے میں، آخر میں جب صبح نمودار ہونے لگی تو یہ لوگ ایک درخت پہ چڑھ کے چھپے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، مگر وہ درخت کا سایہ پانی پہ آتا تھا۔ یہاں پر جب ابن زیاد کو خبر ملی کہ قاضی مشکور نے ان دونوں شہزادوں کو جیل سے نکال کر، قید سے نکال کر بھیج دیا ہے، مشکور کو بلایا اور کہنے لگا تجھے میرا خوف نہیں آیا؟ تو کہا نہیں آیا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کرنے والے ظالموں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو کہا میں جانتا تھا، مگر یہ قتل قسمت، یہ جو موت ہے یہ قسمت کی موت ہے کہ اہل بیت کی محبت میں موت مل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں محبت اہل بیت میں شہید کیا جاؤں گا۔ ابن زیاد نے انہیں بھی قتل کرا دیا، اور اس کے بعد صبح جب ایک کنیز پانی، ایک باندی پانی کے لیے کنیز آئی کہ پانی بھر کے مشکزہ لے کے جاؤ اپنی مالکہ کے لیے، تو پانی میں جب نظر پڑی تو دیکھا کہ خوبصورت سے چہرے نظر آتے ہیں، اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ یہ دونوں چہرے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دونوں چہرے نظر آئے۔ محبت سے آواز دی اور کہا بیٹا تم کون ہو؟ بیٹا تم کون ہو؟ یہ ننھے ننھے بچے تھے، مگر سچائی کوٹ کر بھری تھی، نبی کے گھرانے کے فرزند تھے، جانتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں قتل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود حال یہ بنا کہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی اور جانتی تھی میری مالکہ بھی اہل بیت سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا گھبراؤ نہیں،
میں بھی تمہارے گھرانے سے محبت کرتی ہوں، میری مالکہ تمہاری دادی سیدہ فاطمہ کی کنیز رہ چکی ہے، سیدہ فاطمہ کی کنیز رہ چکی، گھبراؤ نہیں، چلو میرے ساتھ۔ یہ بچے اس گھر پہ گئے، انہوں نے جب سنا کہ یہ سیدہ فاطمہ کے گھرانے کے فرزند ہے تو بڑی محبت کے ساتھ انہیں بٹھایا، کھانا کھلایا، گرد و غبار کو صاف کیا، پانی پلایا اور کہا گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، اس لیے کہ تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، اور ایک کمرہ دے دیا، کہا خاموشی کے ساتھ اس میں رہو۔ اس کا شوہر حارث جو ابن زیاد کا لالچی کتا تھا، ابن زیاد نے جو انعام کا حکم فرمایا تھا کہ میں انعام دوں گا، تو یہ حارث پورا دن اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ان دونوں شہزادوں کو ڈھونڈتا تھا، یہاں تک کہ گھوڑا تھک کر، ایک روایت اور دیگر روایتوں میں الگ الگ آیا کہ گھوڑے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھوڑا مر گیا، یہ پیدل پیدل ڈھونڈنے لگا اور تھکا ہارا مارا اپنے گھر جب پہنچا تو بیوی نے کہا کیا بات ہے، تو کہا کہ وہی مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش رہا ہوں صبح سے، یہاں تک کہ تلاشتے تلاشتے گھوڑا بھی مر گیا، میں خود پیدل ڈھونڈ کر بھی تھک چکا ہوں، خیر تو یہ ساری باتوں کو نہ پوچھ، کھانا دے دے۔ کہنے لگا کھانا دے دے، کھانا کھایا، کھانا کھاتے وقت بھی کسی کے رونے کی آواز آئی، اس نے کہا کہ کون ہے، کون بچے رو رہے، تو کہا پڑوس میں کوئی ہوگی، کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لالچی ہے، پڑوس میں کوئی رو رہا ہوگا، اور بات کو کہا کہ کھانا کھا لو۔ جب سونے گیا سویا، رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ دونوں بھائی اٹھ جاتے ہیں اور زار و قطار ایک دوسرے سے لپٹ کے رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، روتے روتے بھائی کہتا ہے کہ بڑے بھائی کہتے ہیں کہ چھوٹے بھائی سے، بھائی میں نے خواب دیکھا کہ نانا جان خواب میں ہے، ہم لوگ جنت میں ہیں، مولا علی بھی ہے، دادی فاطمہ بھی ہے، ابا حضور بھی ہے، مسلم بن عقیل بھی ہے، سب جنت کے شربتوں کو پی رہے ہیں۔ تو نانا جان نے پوچھا مسلم بن عقیل خود تو آ گئے، دونوں شہزادوں کو کہاں چھوڑا؟ اللہ اکبر، دونوں شہزادوں کو کہاں چھوڑا؟ یہ سن کے میرے والد، اپنے والد نے کہا، مسلم بن عقیل نے کہا کہ آقا وہ تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ جب بڑے بھائی نے خواب چھوٹے بھائی کو سنایا نا، تو چھوٹے بھائی کہتے میں نے بھی یہی خواب بابا جان کا دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اور دونوں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری بھی شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، یقیناً ہمیں بابا سے جا کے ملنا ہے، نانا سے جا کے ملنا ہے، دادی فاطمہ سے جا کے ملنا ہے، ساری باتیں ہونے لگی۔ اللہ اکبر، اسی اسنا میں حارث کی آنکھ کھل جاتی ہے، کہتا ہے کہ یہ تو آواز قریب سے آ رہی ہے، ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، بالآخر اس کمرے کے دروازے کے قریب جاتا ہے جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو دو بچے اسی کے گھر کے کمرے میں رو رہے تھے۔ اس نے دیکھ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ تو کہا تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر میرا گھوڑا مر گیا، میں تھک گیا، پورا دن میری طبیعت خراب ہو گئی اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ انہیں مارنا شروع کیا، ان کی زلفوں کو گھسیٹنا شروع کیا، اللہ اکبر، ان پہ ظلم و ستم شروع کیا، ان کی طرف بار بار ہاتھ بڑھاتا، تلوار بڑھاتا۔ اس کی بیوی کہتی حارث اپنی آخرت کا سوچ، اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائے گا؟ یہ فرزندان اہل بیت ہے، انہیں قتل کر کے اپنی آخرت کو خراب نہ کر، دنیا کی لالچ میں آ کر اپنی زندگی اور آخرت کے فیصلے کو خراب نہ کر۔ اللہ اکبر، ساری باتیں۔ تو بیوی سے کہتا ہے کہ تو نکل جا، مجھے نصیحت مت کر، اور بیوی کو بھی جھاپڑ مارتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس دروازے کو تالا لگا دیتا ہے اس لیے کہ بیوی کہیں مدد نہ کر دے۔ اللہ اکبر، جب صبح ہوتی ہے حارث ان دونوں کو رسی کے ساتھ دونوں کے ہاتھوں کو تیزی سے باندھتا ہے اور انہیں جکڑ لیتا ہے اور دونوں کو ایک ساتھ گھوڑے پہ سوار کرتا ہے اور لے جا کر دریا کے کنارے کھڑے کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ بتاؤ پہلے میں کسے قتل کروں؟ آؤ
میں اب تم دونوں کے سر کو تن سے جدا کروں گا اور ان سروں کو ابن زیاد کے پاس لے جا کر اس سے تحفہ لوں گا، اس سے انعام لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں شہزادگان آج بھائی بھائی کا نہیں ہے، آج بہن بھائی کی نہیں ہے، رشتہ داروں میں درار پڑ چکی ہے۔ لالچ دنیا نے ایک دوسرے کو نفرت پر اتار دیا ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی سے دور ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے پوچھ تاچھ تک نہیں کرتے۔ یہ عالم ہم نے بنایا۔ محفل حسینی میں آنے والوں دیکھو، یہاں پر کوئی شربت نہیں بانٹا جا رہا تھا کہ پہلے بھائی کہے گا کہ مجھے بلایا جائے، یا کوئی نیاز نہیں تقسیم کی جا رہی تھی کہ بھائی کہے گا کہ مجھے بلایا جائے، یا کوئی انعام نہیں دیا جا رہا تھا کہ بھائی کہے گا مجھے بلایا جائے، بلکہ گردن اڑانے کی بات تھی۔ دونوں شہزادوں نے ایک وقت میں کہا، بھائی کہنے جا رہا تھا کہ میں بڑا ہوں، پہلے مجھے قتل کیا جائے، مجھے شہید کیا جائے، اس لیے کیا میں اپنی آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹے بھائی نے کہا ایسا نہ کیا جائے، بلکہ مجھے پہلے قتل کیا جائے، اس لیے کہ میری نگاہ اپنے بڑے بھائی کو شہید ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ محبت ہے۔ آج بھائی بیمار پڑا ہے، پوچھنے کی حالت نہیں۔ پیغام دے رہا ہوں، اگر حقیقت میں ہم نے محبت حسینی کو اپنے دل میں بسایا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دل میں ہے، تو یہ تمام دنیاوی جھگڑے کو ختم کر کے ایک دوسرے کو معاف کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے۔ اس لیے کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، یہ تو میں بھلائی کا برتاؤ کرنے کی بات کرتا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ کوئی مومن اپنے بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کے لیے فلاں کام اس کا بن جائے، یا اللہ اس کی مصیبت دور ہو جائے، یا اللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ اس کا غم دور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، یہ مومن اپنے بھائی کے لیے دعا فرما رہا ہے، اس کی دعا پر آمین کہنا۔ اور اس کے بعد حدیث پاک کا مفہوم ہے اور جملہ ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں، جب یہ دعا پہ تم آمین کہو گے، اس کے بعد تم خود اس کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کے لیے دعا فرمایا۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بھائیوں کے لیے۔ یہاں پر مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کا قتل اور شہادت کو دیکھ نہیں سکتا۔ حارث نے ایک کام کیا اور کہا کہ دونوں اکٹھے ہو جاؤ، دونوں کو اکٹھا باندھا۔ وہاں پر بھی اس کی بیوی نے روکنے کی کوشش کی، اس پر بھی تلوار کا وار کیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آج سے میں تجھے چھوڑ دیتی ہوں۔ ساری باتیں ہوئی، اس لیے کہ جو اہل بیت کا نہیں ہو میرا کیا ہو سکتا ہے۔ ساری باتیں ہوئی۔ المختصر میں ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑے کر کے ایسی تلوار کا وار کیا، ایسا وار کیا کہ دونوں کی گردنوں کو ایک ساتھ الگ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ان کے سروں کو ٹوکرے میں ڈال کر خوشی کے ساتھ کہ ابن زیاد دیکھے گا تو مجھے انعام دے گا، ان دونوں کے سروں کو لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد جب دیکھتا ہے کہ کچھ تو لایا ہے، اوپر سے کپڑا تھا، تو کہا کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہا کہ تم بہت خوش ہو جاؤ گے، ایسی چیز لایا ہو کہ جس کے لیے تم بہت بے قرار ہو۔ جب کہا کہ کپڑا ہٹا، میں دیکھوں تو صحیح۔ کپڑا ہٹایا گیا، دیکھا تو ابن زیاد نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کے دو سر ہے۔ اللہ اکبر، جلال میں آ گیا اور کہا کہ حارث تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو کہا کہ میں نے مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا۔ تو کہا کہ میں نے تو یزید کے پاس خط لکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اگر یزید نے مجھ سے کہہ دیا کہ ان دونوں بیٹوں کو میرے دربار میں بھیج دے، میں دیکھ لوں گا، تو میں کہاں سے دوں گا؟ اور حکم دیا کہ اس نے میری نافرمانی کی ہے، میں نے صرف پکڑنے کا حکم دیا تھا، اس نے قتل کر کے میری بات کو نہ مانا ہے۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن سر کو تن سے جدا کیا جائے، اور اسی وقت جلاد گیا۔ لالچ کا انجام برا ہوتا ہے،
لالچ کا انجام برا ہوتا ہے. لالچ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں جا کر پھنسی جاتے. اس کو جلاد کو حکم دیا، جلاد نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا، اسی طرح سے فی النار ہوتا ہوا نظر آیا. اور نہ اس بات پر کسی نے کہا نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس طرح سے ان یزیدیوں کے انجام کو انشاءاللہ آگے کی باتوں کو ہم کل سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ قافلہ کہاں کہاں پہنچا، پھر کربلا کی وہ داستان انشاءاللہ جو دل کو چھوتی ہے اور زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے. بے نمازی کو ان داستانوں کے ذریعے سے نمازی بننے کا موقع مل جاتا ہے. جن کے دل سخت ہے وہ بھی محبت حسین کو سن کے نرم پڑ جاتے ہیں. ایک دوسرے کی اخوت، بھائی چارگی، محبت کا پیغام ملتا ہے اس داستان کو سننے کے لیے. انشاءاللہ کل بھی آپ لوگ تشریف لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بیان میں لفظی یا شرعی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف فرمائے. پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.